احترام سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور سامعین کو کے سامنے مخاطب ہوں۔ تشریف لاتے ہیں سابق جنرل سیکرٹری حضرت مولانا شجاع الملک صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ایک آواز ایک قوت، حضرت مولانا شجاع الملک صاحب۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی معزز و محترم اکابرین اور نہایت ہی محترم معززین اور شرکائے جلسہ، چونکہ مجھ سے پہلے بہت بڑے بڑے علماء اور دانشوران نے آپ کے سامنے اپنے باتیں، اس کے بعد بھی ہمارے بڑے اکابرین جو ہے وہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ بہرحال میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، چند گزارشات عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے اس کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں دعوت دی ہے، اور اس کا بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنے مختصر عرصے میں اتنی عظیم الشان جلسہ، جو کہ انشاءاللہ آج لوگ میڈیا پہ تفصیل سے اور غور سے سنیں گے۔ تو میرے محترم، چونکہ حضرت شیرانی صاحب کا صوبہ خیبر پختونخوا کا ابھی تازہ جو ہے وہ دورہ فرمایا، اور اس میں اشاعت التوحید والسنہ اور جناب مولانا سمیع الحق صاحب کے کانفرنس میں شریک ہوئے، اور جناب سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان سے تفصیلی ملاقاتیں ہوئی، اور جس طرح کے آپ کے ہمارے ساتھی نے ذکر بھی کیا، یہ تو پہلے بلوچستان کی خوش قسمتی تھی کہ حضرت شیرانی صاحب نے یہاں امن کے حوالے سے کافی فائدہ جو ہے بلوچستان کو پہنچایا، اور باہمی دلچسپی اور دوستی اور مشترک معاملات میں اسی طرح انشاءاللہ اب جو ہے پورے پاکستان کو، خیبر پختونخوا کو، میں سمجھتا ہوں باقی مذہبی طبقات کو اور باقی لوگوں کو بہت بڑا فائدہ جو ہے انشاءاللہ متوقع ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے عمر میں انتہائی برکت نازل فرمائے۔ تو میرے دوستو، جس طرح کہ آپ نے دیکھا، اس پہ مختلف تاثرات تمام یعنی مسالک مکاتب فکر کے لوگوں کے سامنے آئے۔ ابھی تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور کلیئر جو ہے اس پہ بات آ جاتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں۔ تو کسی کا بہت زیادہ انتہائی اس کو خراج تحسین پیش کرنا، اور یہ کہ الحمدللہ جتنے بھی مذہبی طبقات ہیں وہ اکٹھے بیٹھ کر اس حوالے سے کافی امپرومنٹ جو ہے وہ ہو جائے گی۔ لیکن ایک اس پہ کمنٹس ہمارے جماعت کے ایف گروپ کے ساتھیوں کے تھے، اور وہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے مولانا حامد الحق صاحب اور مولانا شیرانی صاحب کو بٹھایا، ایک جگہ بٹھایا اور اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے ایک چند دن پہلے کا مولانا صاحب کا خود بیان ہے
کہ اسٹیبلشمنٹ کا کام یہی ہے کہ وہ تقسیم در تقسیم کرے. انہوں نے پاکستان کو تقسیم کیا، انہوں نے علماء کو تقسیم کیا، انہوں نے تمام پارٹیوں کو تقسیم کیا، پاکستان کے لوگوں کی تقسیم کی. سب سے پہلے جب مولانا حامد الحق صاحب اور شیرانی صاحب کی تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تو صرف ان کو یہ لگا کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ علماء کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، ان کو جمع کرنا چاہتے ہیں. تو پتہ نہیں وہ تقسیم کرنا علماء کا وہ اچھا تھا یا آج جو اسٹیبلشمنٹ علماء کو اکٹھا اور جمع کر رہے ہیں ایک پلیٹ فارم کے حضرت شیرانی صاحب کے شکل میں، تو یہ اچھا ہے یا وہ اچھا تھا؟ ان کا تو یہ شکوہ تھا کہ وہ تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ سامنے بات آ گئی اور ان لوگوں کے منہ سے اور ان کے قلم سے اور ان کے پیجز پہ کہ اب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا پورا جو ہے وہ ترتیب بدل گیا، اب وہ علماء کو اکٹھا کرنا جو ہے وہ چاہتے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ علماء کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات بری ہے یا اچھی ہے؟ اور اگر یہ پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ نہیں، اسرائیل کا اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے کہ علماء کرام مضبوط ہو، اتحاد ہو، ایک پلیٹ فارم پہ ہو، چاہے اسرائیل اچھی ہے یا بری، امریکہ اچھا ہے یا برا، یہ اقدام اس کا ٹھیک ٹھاک اچھا ہے کہ نہیں؟ میرے باتوں کو آپ سمجھتے ہیں. مجھے اتنی اردو کا بھی تقریر میں کا تجربہ نہیں ہے اور یہ سیاست میں بھی زیادہ تجربہ نہیں ہے، بات سمجھانے میں بھی. لیکن یہ جو اسٹیبلشمنٹ اب مذہبی جماعتوں کو ایک جمع کرنا چاہتے ہیں، یہ اچھا فیصلہ ہے یا غلط؟ اب مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے بھی کہ نہیں، یہ بھی مجھے پتہ نہیں. اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ اس طرح پراپیگنڈا ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ شیرانی صاحب کو $3 ارب وہ اسرائیل نے دیے ہیں تاکہ مولانا صاحب کا سامنا کر کے اس کا راستہ روکے. اب اسرائیل کو پاکستان کے ایک مولوی جس کے ساتھ چند ووٹ ہے اسمبلی میں، اسرائیل کو تکلیف کیا ہے جو پاکستان کے GDP سے زیادہ، پاکستان کے بجٹ سے زیادہ اور $300 ارب جو ہے وہ شیرانی صاحب کو دے. اب اسرائیل ایک مولوی کو تو نیچا دکھانا چاہتا ہے، اب دوسرے مولوی کو اتنا مضبوط کرنا چاہتا ہے کہ اب پارلیمنٹ اگر مولویوں کے پاس $3 ارب ہو تو یہ سینٹ اور قومی اسمبلی پھر صوبائی اسمبلی ان سب میں یعنی شیرانی صاحب نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب بہت سینئر سیاستدان تھے اور اس کے بعد شیرانی صاحب ہے. اگر اس کو کوئی اتنا مضبوط کرے کہ $300 ارب دے تو دوسرے لوگوں کے حکومت بنانے کا کوئی چانس، پھر کوئی امکان ہے کہ دوسرے بھی لوگ حکومت بنائیں؟ میرے محترم ساتھیوں، اب لوگ پروپیگنڈا کرے اور اپنے کارکن کو بے وقوف بنائیں، لیکن الحمدللہ ہمارے اس حرکت سے، ہمارے اس تحریک سے حضرت شیرانی صاحب کے جامع اور معنی باتوں کی وجہ سے کارکن کے سمجھ میں آ گیا ہے. اب وہ انشاءاللہ پروپیگنڈے میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو اسرائیل کا ایک پروپیگنڈا چھوڑا تو لوگوں کے دماغ گونگ گئے، لیکن اب جو ہے دوسرا پلٹا کھایا ہے اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ سارے پروپیگنڈے اب وہ شیرانی صاحب کو نکالنے کے لیے، حافظ حسین احمد صاحب کو
نکالنے میں مجھے کچھ بیماری ہو گئی تھی تو ساتھی آتے رہے اور اپنا تبصرہ بھی ساتھ ساتھ، بیمار پرسی بھی ہوتی رہی اور تبصرہ بھی. تو وہ کہتے ہیں ایک بہت معلومات ہوتے ہیں جماعت کے کارکنوں کے ساتھ، آپ کو یہ پتہ ہے الحمدللہ. تو ایک ہمارے جماعت کے ایک کارکن نہیں بلکہ رہنما، وہ کہتے تھے جب شیرانی صاحب کے خلاف بلوچستان میں سازش ہوئی کہ شیرانی صاحب کو امارت سے ہٹائیں گے، جب شیرانی صاحب کو وہ کہہ رہے تھے کہ اب شیرانی صاحب تو غصہ ہو جائیں گے، تو وہ کہتے نہیں یار شیرانی کے چند سال بس باقی ہے، باقی وہ مرنے والا ہے، تو آپ فکر نہ کرے. پہلی مرتبہ جب امارت سے ہٹانا چاہتے تھے تو وہ کہتے وہ شیرانی صاحب تو چند سالوں میں مرے بھی نہیں، اور جو مردے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو مردے ہیں وہ بھی اٹھ بیٹھے اور بات کر رہے ہیں. اور میں معافی چاہتا ہوں، لیکن ان کا جو ہے مقصد وہ ہمارے یعنی پیر و مرشد اور استاد محترم ہمارے سیاست کے جو استاد ہیں حافظ حسین احمد صاحب، وہ کہتے وہ تو مردہ پڑے تھے اور ابھی جو ہے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. تو اب جو ہے وہ ابھی میں نے کہا نہیں، اس سے کچھ فرق انشاءاللہ نہیں پڑے گا، یہ تحریک چلتی رہے گی انشاءاللہ. اور بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا انشاءاللہ پتہ چلے گا. اب جو ہے صرف اپنے جماعت میں اپنے لیے رکاوٹ ختم کرنے کے لیے شیرانی صاحب کا اور حافظ حسین احمد صاحب کا، مولانا گل نصیب خان صاحب کا، میں تو کسی کے کھاتے کا بھی نہیں ہوں، لیکن خدمت کے لیے مجھے بھی نکالا ہے تو الحمدللہ خدمت کا موقع مل رہا ہے. انشاءاللہ یہ بلوچستان بلکہ کوئٹے کا جلسہ انشاءاللہ پورے بلوچستان میں، اور یہ جو اپنے اس کے خوش ہو رہے ہیں کہ جی جلسے میں شیرانی صاحب کی ہم نے بڑی بے عزتی کی. اور ہمارے ایک بڑے نے فرمایا بھی کہ ہمارے امیر کا درس یہ ہے کہ ہم نے کسی کی بے عزتی نہیں کرنی ہے، اس لیے ہمارے جماعت اور کارکن نہیں ہے کسی کی بھی. اور یہ بھی میں ان کو بتاؤں کہ یہ جو آپ کے حرکات ہیں، مثلا آپ کہیں کہ شیرانی صاحب کو بھی عزت کرے، شیرانی صاحب کو اللہ نے عزت دی ہے اور انشاءاللہ اس میں اضافہ بھی ہوگا اور آپ دیکھیں گے بھی. لیکن کسی بھی آدمی کو اس ملک کا بھی نہیں، کسی بھی دنیا کو کسی انسان کو بے عزت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کے عزت میں کمی آئے گی، ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. آپ کے نیچر کا پتہ چلے گا، اس کی بے عزتی آپ نہیں کر سکتے. میرے محترم بھائیوں، اور جس طرح آپ کے سامنے ہم باتیں کرتے تھے کہ دھرنا آپ کیوں دے رہے ہیں اور دھرنے سے پھر آپ اٹھ کیوں گئے، یہ آج تک میں تقریباً 20 سال سے زیادہ مرکزی شورا کا ممبر رہا، حافظ صاحب مرکزی عاملے کے ممبر ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، یہ مجھے ابھی تک پتہ نہیں کہ دھرنا کس کے حکم سے ہوا، کس جماعت کے کسی بھی فورم پہ اس کا مشورہ نہیں ہوا، اور کس نے ختم کیا، کیوں ختم ہوا. پی ڈی ایم پہ آپ چلے گئے، اب پی ڈی ایم میں ہر کسی کا اپنا ایجنڈا تھا، اور آپ کا جو ہے یہ جو پی ڈی ایم کا اب پورے قوم کو، اب کوئی کہیں پی ڈی ایم نے پورے پاکستان میں اعلان کیا، ہمارے محترم ہے سب کو کہ آپ مہنگائی کے خلاف نکلے. کسی بھی ضلع میں 100-150 سے زیادہ لوگ نہیں نکلے، اگرچہ مہنگائی سے سب لوگ تنگ ہیں، لیکن آپ پہ لوگوں کا اعتماد ہی نہیں رہا. انشاءاللہ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ شیرانی صاحب کے طرف ہے. انشاءاللہ منظم کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ کس وقت کون سا فیصلہ اور کیوں کرنا چاہیے. بڑے ہمارے اکابرین موجود ہیں، انشاءاللہ وہ تفصیل سے بات کریں گے.
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مجھ سے نہ ہو سکے گی باطل کا احترام، مجھ سے نہ ہو سکے گی باطل کا احترام.